بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری مسجد میں بہت سارے نوجوان آتے ہیں اور ماشاءاللہ جن میں بہت بہت ایسے بچے ہوتے ہیں جو انتہائی نیک سیرت نیک صورت ہوتے ہیں، لیکن میں آج جن دو بچوں کا ذکر کروں گا وہ بڑے ہی اہم ہیں۔ سیکھنے کی سمجھنے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بہت سے لوگوں سے سمجھتا ہے، ان کی زندگی میں دیکھتا ہے۔ ایسے ہی یہ دو نوجوان ہیں، 14 15 یا 17 18 سال، یہ ان کی عمر ہے۔ بہت سے بچے ہیں جو کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، اسی عمر کے بچے شرارتوں میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی باتوں میں ہوتے ہیں۔ ویسا نہیں ہے کہ یہ دونوں بھی شرارتوں میں کھیل کود میں نہیں ہیں، مگر میں نے ان کے مزاج میں ایک چیز نوٹ کی، وہ یہ نوٹ کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو رمضان کے اندر نہ صرف یہ کہ گراؤنڈ میں، کھیل کے میدان میں، پڑھائی کے میدان میں آگے رکھا، بلکہ عبادت کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھا۔ انسان خود بخود آگے نہیں بڑھتا، یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان کے آگے بڑھنے کا طریقہ تبادر ہے۔ بادروا بالصدقات، نیکیوں میں ایک دوسرے کی سبقت کرو۔ صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تنافسوا فیہا، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ رکھو۔ چنانچہ یہ بات میں نے ان بچوں کو نہیں سکھائی، بلکہ میں نے نوٹ کیا کہ ماشاءاللہ فجر کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ رکھا کہ ہم نے 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھنا ہے۔ عصر کے بعد انہوں نے وقت رکھا کہ ہم نے 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ مسجد میں گزارنا ہے، اور ماشاءاللہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا ابھی یہ کیا کیا، تو انہوں نے مجھے اس بات کی تصدیق کی کہ الحمدللہ ہم نے جب سے رمضان شروع ہوئے ہیں ہم نے یہ مقابلہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، میں اتنی خوشی ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ ہوتا ہے عبادت کا مزاج، کہ جہاں نوجوان ایک دوسرے سے سگریٹ پینا سیکھتے ہیں، جہاں نوجوان ایک دوسرے سے لاؤبالی پن سیکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو کراس جنڈر ہے اس کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے نوجوان بچے بھی آج کے زمانے میں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے عبادت کا مقابلہ رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ فٹ بال کا مقابلہ کرتے ہیں، کرکٹ کا مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے عبادت کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ اس سے عبادت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے، اس سے عبادت کا مزاج بنتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی اہم بات اس سے سمجھ میں آئی، وہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ عبادت کا مزاج بنائیں گے تو عبادت کا مزاج بنے گا، اور عبادت کا مزاج بنتا ہے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان لوگوں سے۔ آپ کا رابطہ، آپ کا واسطہ جن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا انہی کی بات سننے کا دل چاہے گا، انہی کے رنگ میں رنگنے کو دل چاہے گا۔ آج نہیں تو کل آپ ان کے رنگ میں رنگیں گے، آپ ان کے مزاج میں ڈھلیں گے جن کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ مزاج صحیح ہے یا نہیں ہے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس کے کرائٹیریاز مقرر فرمائے ہیں، جو چیزیں رکھی ہیں وہ سمجھائی ہیں، وہ 10 چیزیں ہیں جس سے انسان سمجھ پاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں بس بیانات سنو، بیانات سنو، بیانات سنو، اپنی عبادت ککھ بھی نہیں ہوتی، اپنی تلاوت کچھ بھی نہیں ہوتی، بس جب ہے بیان لگا لیا، جب ہے بیان سننا شروع کر دیا۔ اب میں بھی تو بیان کر رہا ہوں اور میں اسی بیان کو سننے کو منع کر رہا ہوں۔ ایسا ہے کہ انسان کو تعلیم بہت ضروری ہے، مگر وہ تعلیم اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان کے عمل کا وقت ہی نکل جائے، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ رمضان میں اللہ کے نبی نے عبادت کے مزاج کو ہم پر لاگو فرمایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 10,793، مسند
ابی خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1984۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اظلکم شہرکم ھذا، کہ تمہارے اوپر یہ تمہارا مہینہ آیا ہے، سایہ فگن ہوا ہے، بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، اور ان کی قسم کے اوپر میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ما مر بالمسلمین شہر قط خیر لهم منہ، کہ مسلمانوں پر ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، کوئی مہینہ نہیں آیا۔ وما مر بالمنافقین شہر قط اشر لهم منہ، اور مسلمانوں پر اور منافقین پر رمضان سے زیادہ سخت کوئی مہینہ نہیں آیا۔ پھر فرمایا بمحلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں ان اللہ لا یکتب اجرہ ونوافلہ ویکتب اسرہ، جہاں سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے عبادت کا، کہ اللہ اس کے آنے سے پہلے اس کا اجر اور نوافل لکھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وَيَكْتُبُ إِسْرَهُ شَقَاءَهُ مِن قبل، اور منافقوں کے گناہوں پر اصرار اور ان کی بدبختی بھی پہلے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر لِيَكْتُبَ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ، نوافل سے مراد نفلی عبادت ہے، نوافل سے مراد صرف بیٹھ جانا نہیں ہے، نوافل سے مراد صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، نوافل سے مراد نفلی عبادتیں ہیں۔ نفلی عبادت کے اندر تلاوت آتی ہے، نفلی عبادت کے اندر تہجد آتا ہے، نفلی عبادت میں اشراق، چاشت اور روابین آتے ہیں، نفلی عبادت کے اندر صدقہ آتا ہے، نفلی عبادت کے اندر دعائیں کرنا آتا ہے، نفلی عبادت کے اندر ذکر کرنا آتا ہے، اور نفلی عبادت کے اندر تعلیم لینا بھی آتا ہے۔ تو ہمارا زور صرف یہ ہوتا ہے رمضان میں کبھی یہ بیان لگا دیا، کبھی وہ بیان لگا دیا، وہ کانوں کو اپنا ایک خوراک مل رہی ہوتی ہے، اور رمضان کے بعد وہ خوراک کبھی غیبت سے پوری ہوتی ہے، کبھی برائیوں سے پوری ہوتی ہے، کہ مومن رمضان کے اندر تو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے، مگر جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اپنے مزاج کو تبدیل کیجیے۔ آج رمضان کا 14واں روزہ ہے، بعض ممالک میں 15واں روزہ ہے، لیکن اگر ابھی تک ہمارے مزاج میں عبادات شامل نہیں ہوئی، ابھی تک ہمارے مزاج میں نفلی نماز شامل نہیں ہوئی، تہجد ہمارے مزاج کا حصہ نہیں بنی، اشراق، چاشت اور مصلی پہ کھڑے ہو کے رونا یہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں بنا، تو آپ خود سوچیں کہ ہم کس کیٹیگری میں لائی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو رمضان کے آتے ہی پریشانی شروع ہو گئی۔ رمضان میں عبادت کا مزاج بنانا یہ ضروری ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ نبی علیہ السلام رمضان میں کتنی زیادہ عبادت میں مگن ہو جاتے تھے کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار بند کس لیتے تھے، مطلب یہ کہ بستر پہ آنا ہی بھول جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، اور وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو امت کو تعلیم دی، لیکن امت اپنے بستر پہ لیٹ کے صرف کہتی ہے کہ تھوڑی سی تسبیح کر لو، تھوڑا سا یہ کر لو، تھوڑا سا رعایتوں میں لگی ہوئی ہے، نہ بھائی، امت کو سکھایا کہ قرآن میں لگے، رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، امت کو یہ چیز سکھائی، امت کو یہ چیز سکھائی کہ اپنے مزاج میں عبادات کو داخل کریں، اور یقین کیجئے یقین کیجئے یقین کیجئے ہم اپنے مزاج میں عبادات کو داخل نہیں کریں گے تو یہ مزاج کبھی بھی عبادت والا نہیں بنے گا، اپنے اوپر تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی۔ میں نہیں کہتا ہر وقت عبادت میں لگے رہیں، لیکن مزاج تبدیل کریں، مزاج تبدیل ہوگا اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے، مزاج تبدیل ہوگا اپنی صحبت کو تبدیل کرنے سے، آپ کی دوستی یاری، آپ کا تعلق داری جن لوگوں کے ساتھ ہے، اگر ان کا وقت مصلی پہ نہیں گزرتا تو یقین کریں آپ کے مصلی بھی چھن جائیں گے، اگر ان کا وقت قرآن مجید کے سامنے نہیں گزرتا تو آپ سے بھی آپ کا قرآن مجید چھن جائے گا،
آپ بھی ہر وقت موبائل میں لگے رہیں گے، جنہیں موبائل میں لوگوں کے مسئلے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کا جواب دے رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، آپ برا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک نیک کام کی ایکسیسیبلٹی اتنی زیادہ، دوسرے کا نیک کام کی ایکسیسیبلٹی بالکل کم، یہ تو اپنا مزاج ہوا، شریعت کا مزاج تو نہ ہوا، رمضان کا مزاج تو نہ ہوا۔ تو اپنے آپ کو اس مزاج میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ آج آدھا رمضان گزرنے والا ہے یا گزر چکا ہے، بعض ملکوں میں گزر چکا اور بعض ملکوں میں گزرنے والا ہے۔ براہ کرم براہ کرم براہ کرم اپنے مزاج کو تبدیل کریں۔ چنانچہ اسی روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منافق لوگوں کی غفلتوں اور عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ منافق کے کہ کہ یعد فیہ المنافق ابتغاء غفلات المؤمنین وعوراتہم، کہ مومنین جو منافقین ہیں وہ لوگوں کی غفلتوں کو اور عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مہینہ غنم للمؤمن، یہ مہینہ مومنوں کے لیے غنیمت ہے، جس پر گنہگار لوگ رشک کرتے ہیں، یعنی مومنوں کے لیے یہ مہینہ غنیمت ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم اس مہینوں کو غنیمت کی طرح گزار رہے ہیں یا مصیبت کی طرح گزار رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مگر میں نے دیکھا ہے اپنے بعض متعلقین کے مزاج کے اندر، ان کے مزاج میں عبادت شامل ہی نہیں، وہ ہر دوسرے تیسرے دن کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو نہیں رہا۔ بعض ایسے میرے تعلق والے ہیں جن کے اوپر حالت قبض غالب ہے، لیکن وہ پھر بھی اعمال کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ میں پریشان ہوں، ان کے مزاج میں قبض اتنی زیادہ، تو فرمایا بعض لوگوں کے مزاج کی قبض ایسی ہوتی ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ان کی ترقی کا سبب وہ قبض بنتی ہے۔ قبض کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، مگر زبردستی کر رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، نہ کچھ ہے، دل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنے بڑوں سے رجوع کریں، لیکن عبادت کر ہی نہیں رہا، عبادت میں لگ ہی نہیں رہا، اور اس کے اوپر اس کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو رمضان کی عبادت کے اندر جوڑیں، اپنے آپ کو رمضان کی عبادت میں لگائیں، اپنے چارٹس بنائیں، مقابلے بازی رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں جو عبادت کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی عبادت میں بھی آگے بڑھوتری آئے گی۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کی عبادت میں بڑھوتری نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں سے رابطے میں رہیں، جو آپ کا بڑا ہے، جس بڑے سے آپ کا رجوع ہے، اپنی عبادت ان کو دکھائیے، اپنے معمولات ان کو دکھائیے، اور اپنا مزاج عبادت والا بنائیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ، سونے جاگنے کا مہینہ نہیں، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اور یہ مہینہ غنیمت ہے۔ غنیمت کا کیا مطلب؟ بس کھاتے پیتے رہو، یہی مطلب ہے؟ اپنا آرام تبدیل کرو؟ نہیں، غنیمت کا مطلب ہے کہ یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کی کرم کو، فضل کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اپنا مزاج آج تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو ایسے ہی رہے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔